دنیا کا سب سے خطرناک راستہ جہاں سے صرف جہاز نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی سیاست، جنگ اور اربوں ڈالر کا تیل گزرتا ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز جو کہ خلیج فارس کو خلیج عمان اور پھر بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ یعنی دنیا کا 20% تیل اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے، جس میں سعودی عرب، کویت، عراق، عمان اور متحدہ عرب امارات کے تمام جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں، جس کے باعث اس راستے کو ایک خاص تیل گزرگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے شمالی حصے پر ایران موجود ہے، جس نے آج پوری دنیا کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اور اس کے آگے آج امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتیں گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور ہیں، اور دوسری جانب جنوب میں آج تمام عرب ممالک موجود ہیں۔ یہ راستہ تو زیادہ چوڑا نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پر اس کی چوڑائی صرف اور صرف 39 کلومیٹر رہ جاتی ہے، اور جہازوں کے لیے مخصوص شپنگ لین صرف اور صرف 6 کلومیٹر تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک موٹر وے 100 میٹر چوڑی ہے تو اس کی 2 سڑکیں حد 7 میٹر چوڑی ہوں گی، بقیہ تمام حصہ ناظرین کچا ہوگا۔ یہی صورتحال آبنائے ہرمز کی بھی ہے، یعنی تمام جہازوں کو گزرنے کے لیے صرف 6 کلومیٹر راستہ حاصل ہے، جس کے باعث یہاں کسی بھی قسم کا حادثہ یا ناکہ بندی تجارت کو فوراً متاثر کر سکتی ہے۔ اور پھر جب ایران نے یہ کر کے دکھایا تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ پاکستان کی مثال لے لیجئے کہ آج سے 2 ماہ قبل 250 روپے قیمت پر بکنے والا تیل آج 450 روپے قیمت کے قریب بک رہا ہے، جو کہ غریب کے لیے ناظرین ایک خودکشی کے مترادف ہے۔ دنیا کے ممالک جن میں سعودی عرب، کویت، قطر، عراق، متحدہ عرب امارات اور خود ایران کے جہاز ناظرین اسی راستے سے گزرتے ہوئے ایشیا، یورپ اور دیگر براعظموں تک تیل کو پہنچاتے ہیں، جس کے باعث دنیا کے ماہرین اسے معیشت کی شاہراہ اور ایک قدرتی چوک پوائنٹ قرار دیتے ہیں، چونکہ پوری دنیا کی توانائی سپلائی اسی تنگ راستے سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ گیس، کھاد، جانور، گوشت، چاول، گندم، سلفیورک ایسڈ، گاڑیاں، الیکٹرانکس کا سامان بھی اسی راستے سے گزرتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو توانائی کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ سیدھا تیسری عالمی جنگ کو ہوا دیتا ہے۔ ناظرین یہ یاد رکھیں کہ اس کی اہمیت آج کے دور کی نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ راستہ عرب دنیا، ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ ہندوستان سے مسالے، ریشم، کپڑا اور قیمتی اشیاء اسی سمندری راستے کے ذریعے عرب تاجروں تک پہنچائی جاتی تھی، اور پھر یہی سامان یورپ پہنچایا جاتا تھا، جس میں اہم ترین کردار خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ادا کیا کرتے تھے۔ قدیم فارسی سلطنتیں بھی آبنائے ہرمز کی اہمیت کو سمجھتی تھیں، کیونکہ یہ راستہ نہ صرف تجارت بلکہ فوجی نقل و حرکت کے لیے بھی اہم ترین تھا۔ اور پھر 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے یہاں قدم رکھا اور یہ کوشش کی کہ اس پر قبضہ کر کے یہاں بحری اڈے قائم کیے جائیں۔ 20ویں صدی میں جب خلیجی ممالک میں تیل دریافت ہوا تو آبنائے ہرمز کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی، اور یہ راستہ دنیا کے لیے ایک توانائی کا سہارا بن گیا۔ ناظرین 2000 سال تک اس کا کوئی پختہ نام نہ تھا، کبھی بحر پارس، کبھی اسٹریٹ آف مکیتا رکھ دیا جاتا، مگر جب منگولوں نے ایرانی تاجروں پر حملہ کیا تو ایرانی جزیرہ ہرمز پر منتقل ہو گئے، جس کے بعد یہ جزیرہ مشہور ہو گیا۔ پرتگالیوں نے سن 1507 میں اس کا نام اسٹریٹو دی ہرمز رکھ دیا، جس کے بعد اس کو اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے معنی کیا ہیں۔ اسٹریٹ کے معنی ناظرین وہ تنگ راستے جو 2 سمندروں کو آپس میں ملائیں، اور ہرمز قدیم زمانے میں فارسی مذہب کا دیوتا تھا جس کا نام اہورا مزدا تھا، اس کو بگاڑ کر ہرمز کہا جانے لگا۔ ایران کے لیے آبنائے ہرمز ایک تصویراتی ہتھیار ہے، اور اس کی بڑی وجہ ناظرین ایران کی جغرافیائی حیثیت ہے۔ آج آبنائے ہرمز کے شمالی ساحل ایران کے پاس ہیں، اس وجہ سے ایران سمجھتا ہے کہ اگر اس پر شدید دباؤ ڈالا گیا
تو وہ اس راستے کو دنیا کے خلاف پریشر پوائنٹ کے طور پر استعمال کرے گا۔ اسی باعث ایران نے اپنی حکمت عملی بنائی اور تیز رفتار حملہ آور کشتیاں، بحری بارودی سرنگیں، بحری جہاز شکن میزائل، ڈرون اور ساحلی میزائل نظام بنایا تاکہ امریکہ جیسی سپر پاور کو سبق سکھایا جا سکے۔ اسی لیے ناظرین، ہمیشہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں ایران یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا تیل نہ بکا تو کسی بھی ملک کا تیل نہیں بکنے دیں گے۔ ایران نے اصل سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ کا اظہار 1979 کے انقلاب کے بعد کیا، جب آیت اللہ روح اللہ خمینی نے رضا شاہ کی حکومت کو ختم کر دیا۔ 1979 سے قبل رضا شاہ مکمل طور پر امریکہ کے تابع تھا اور ایران امریکہ کے زیر اثر تھا، جس کے باعث آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ایران کو اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ اس انقلاب کے بعد ایران امریکہ کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے اور ہوسٹیج کرائسس کے واقعے نے ناظرین ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا کھلا دشمن بنا ڈالا، اور یہی موقع تھا کہ جب ایران نے اپنی دفاعی پالیسی بنانا شروع کی، کیونکہ ایران یہ جانتا تھا کہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، تو ایران نے جغرافیہ کو ہتھیار بناتے ہوئے آبنہ ہرمز کو ملٹری ڈاکٹرائن کا حصہ بنا لیا۔ پھر جب 1980 میں ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا تو آبنہ ہرمز پہلی مرتبہ عالمی سطح پر ملٹری ہاٹ سپاٹ کے طور پر سامنے آیا۔ اسی لمحے ایران نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ دنیا کی آئل سپلائی کو خطرے میں ڈال دے تو پوری دنیا کی طاقتیں مجبور ہو جائیں گی۔ 1980 میں جب صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو اس نے پورے خلیجی خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی جنگ میں ٹینکر وار کا آغاز ہوا۔ ایران اور عراق نے خلیج میں آئل ٹینکر، تجارتی جہاز اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کیا، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ تیل ہی ان کی جنگی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دنیا خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اب صرف ایران عراق نہیں بلکہ پوری دنیا کی تیل سپلائی خطرے میں تھی۔ اسی دوران امریکہ نے کویتی ٹینکرز کو حفاظت میں لے کر تیل کی ترسیل جاری رکھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جس سے یہ عیاں ہوا کہ آبنہ ہرمز دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور کو بھی ایک عالمی جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی باعث امریکہ بھی آج اس راستے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب امریکہ سپر پاور بنا تو اس نے یہ جان لیا کہ تیل کے راستوں کی نگرانی کا مطلب عالمی معیشت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے خلیجی ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ بنا لیا، جس کے بعد امریکہ نے پورے خلیجی خطے پر بحری فوج آج تک تعینات کی ہوئی ہے تاکہ ہر ملک سمندر میں آزادانہ سفر کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ ایران امریکی نگرانی کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے اور آج آبنہ ہرمز پر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، جب سے آبنہ ہرمز کی کشیدگی بڑھ رہی ہے تب سے عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور کویت نے کوشش کی ہے کہ تیل کی ترسیل کے لیے ایک متبادل راستہ دریافت کیا جائے۔ سعودی عرب نے تیل کی تجارت کے لیے پائپ لائن تعمیر کی جو خلیج فارس کے بجائے بحیرہ احمر تک جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آبنہ ہرمز پر کبھی اگر ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو کچھ مقدار میں تیل اس راستے سے بھی گزر سکے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات نے بھی ایک پائپ لائن بچھائی جو ابوظہبی سے نکل کر فجیرہ تک جاتی تھی تاکہ تیل بردار جہاز خلیج عمان سے براہ راست سفر کر سکیں اور آبنہ ہرمز کو گریز کر سکیں۔ مگر ہرمز سے قریباً لاکھوں بیرل تیل روزانہ گزرتا ہے، جس کے سامنے ان پائپ لائنز کا تیل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج آبنہ ہرمز ایک چوک پوائنٹ کہلاتا ہے۔ آخر میں یہ سن لیجئے کہ اگر آنے والے سالوں میں امریکہ اور اسرائیل باز نہ آئے تو پوری دنیا کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایران زیادہ دیر تک جنگ نہیں کر سکتا، ایران کے پاس ہتھیار موجود نہیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایران کے پاس آبنہ ہرمز والا ہتھیار ہمیشہ موجود رہے گا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے انفلٹرڈ حقائق۔ فیصلہ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔